نے جا رہا ہے، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے حضرات، اس نورانی آغاز کے بعد میں گزارش گزار ہوں جناب عابد سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئیں اور مختصر وقت میں پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ پھر سے میں گزارش گزار ہوں تمام مومنین کی خدمت میں جو صحن عزا خانے میں تشریف رکھتے ہیں، نیچے تشریف رکھتے ہیں، وہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ شہزادی کونین کے حوالے سے ایک مطلع چند اشعار منقبت کے حاضر کرتا ہوں۔ دل میں ہے فرشتوں کے یہ مقام زہرا کا، دل میں ہے فرشتوں کے یہ مقام زہرا کا، دل میں ہے فرشتوں کے یہ مقام زہرا کا، ارے لیتے ہیں وضو کر کے وہ بھی نام زہرا کا، لیتے ہیں وضو کر کے وہ بھی نام زہرا کا، ان کا دست نورانی حشر تک سہارا ہے، ان کا دست نورانی حشر تک سہارا ہے، اے ولایت حیدر
ہاتھ تھام زہرا کا، اے ولایت حیدر ہاتھ تھام زہرا کا۔ یہ شعر دیکھیں حضرات، زندگی ولایت کی، موت ہے سقیفہ کی، زندگی ولایت کی، موت ہے سقیفہ کی، ارے ذکر کرتے رہیے بس صبح و شام زہرا کا، ذکر کرتے رہیے بس صبح و شام زہرا کا۔ ہم تو لعنتیں کر کے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ہم تو لعنتیں کر کے دل کو ہلکا کرتے ہیں، ہم تو لعنتیں کر کے دل کو ہلکا کرتے ہیں، ارے ذوالفقار ہی لے گی انتقام زہرا کا، ذوالفقار ہی لے گی انتقام زہرا کا۔ ہم تو لعنتیں کر کے دل کو ہلکا کرتے ہیں، ذوالفقار ہی لے گی انتقام زہرا کا۔ کرتے ہیں ملک سارے گفتگو یہ آپس میں، صلوات پڑھیں حضرات۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں حضرات۔ ایک مرتبہ اور عظمت شہزادیہ کونین سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات پڑھیں حضرات۔ دل میں ہے فرشتوں کے یہ مقام زہرا کا، ہم تو لعنتیں کر کے دل کو ہلکا کرتے ہیں، ہم تو لعنتیں کر کے دل کو ہلکا کرتے ہیں، ذوالفقار ہی لے گی انتقام زہرا کا۔ کرتے ہیں ملک سارے گفتگو یہ آپس میں، کرتے ہیں ملک سارے گفتگو یہ آپس میں، کاش ہم کو مل جائے کوئی کام زہرا کا، کاش ہم کو مل جائے کوئی کام زہرا کا، جس علی کے صدقے میں ہوتی ہے دعا مقبول، جس علی کے صدقے میں ہوتی ہے دعا مقبول،
ارے مشکلوں میں لیتا ہے وہ بھی نام زہرا کا، مشکلوں میں لیتا ہے وہ بھی نام زہرا کا۔ انبیاء سے یہ کہے کہ مطمئن مشیت ہے، انبیاء سے یہ کہے کہ مطمئن مشیت ہے، ارے دین کو بچا لے گا تشنہ کام زہرا کا، دین کو بچا لے گا تشنہ کام زہرا کا۔ سلسلے کا آخری شعر، ظالموں کی گردن پر غاصبوں کی شہ رگ پر، ظالموں کی گردن پر غاصبوں کی شہ رگ پر، ارے تیغ بن کے چلتا ہے اب بھی نام زہرا کا۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ بہترین پیشخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب عابس رضا سلطان پوری۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوتا ہوں برادرم جناب عزادار صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لے آئیں، اور اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرے صلوات سے خیر مقدم فرمائیں۔ ایک مطلع کیا شعر مطلع ملاحظہ ہو، منظر جو تھا سحر کا وہی شام کا ملا، منظر جو تھا سحر کا وہی شام کا ملا، جس وقت بھی گئے درے غازی کھلا ملا، جس وقت بھی گئے درے غازی کھلا ملا۔ یہاں سے شعر مطلب 4 یا 5 شعر۔ حر ناصروں میں آ گیا آدا کو چھوڑ کر، حر ناصروں میں آ گیا آدا کو چھوڑ کر، تارا تھا اس لیے وہ ستاروں میں آ ملا، تارا تھا اس لیے وہ۔ یہ شعر ملاحظہ بلال بھائی دیکھیے گا، یہ شعر خاص توجہ، بہلول ہو گیا ہوں میں عشق حسین میں، بہلول ہو گیا ہوں میں عشق حسین میں، جب خود کو کھو دیا تو، جب خود کو کھو دیا ہے تو اس کا پتہ ملا، جب خود کو کھو دیا تو۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا، خاطبہ 2-3 شعر کی سمت، مٹھی میں اس کی چاند ستارے ہمیں ملے، مٹھی میں
اس کی چاند ستارے ہمیں ملے، جس کا بھی ہاتھ ماتم شے میں اٹھا ملا، جس کا بھی ہاتھ ماتم، یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا، ایسی اڑائیں خطبہ زینب نے دھجیاں، ایسی اڑائیں خطبہ زینب نے دھجیاں، بیعت کو پھر لباس کہاں دوسرا ملا، بیعت کو پھر لباس کہاں دوسرا ملا، اور بدعت نے جتنے فرش بچھائے سمٹ گئے، بدعت نے جتنے فرش بچھائے سمٹ گئے، فرش عزا جہاں بھی بچھا تھا بچھا ملا، فرش عزا جہاں بھی بچھا تھا بچھا ملا، فرش عزا جہاں بھی بچھا تھا بچھا ملا، او عباس سے وفا کی سند لے کے آئے ہیں، عباس سے وفا کی سند لے کے آئیں گے، شہر عزا میں یوں ہی نہیں داخلہ ملا، شہر عزا میں یوں ہی نہیں داخلہ ملا، اور دنیا نے ہر طرح کی کسوٹی پکس لیا، دنیا نے ہر طرح کی کسوٹی پکس لیا، عزمی میرا عقیدہ ہمیشہ کھرا ملا، عزمی میرا عقیدہ ہمیشہ کھرا ملا۔ اب میں گزارش کروں گا علی جناب بلال کاظمی صاحب سے کہ آئیں بلال بھائی، ارے تبرکن آئیے۔ ایک اور صلوات کی گزارش ہے، آپ حضرات کی خدمت میں مل جل کے حضرات، ہمارے ڈاکٹر دائم صاحب کا حکم تھا اور پھر یہ سنا کہ ڈاکٹر صاحب مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں، تو آج اتفاق سے ہم شہر میں تھے، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات تھی کہ شریک مجلس جناب ام بنین سلام اللہ علیہ ہو کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ تو ایک
دوسرا شرف یہ مل گیا کہ چند لمحے ذکر بھی کیے دیتا ہوں، تو مل جل کے صلوات پڑھیں تو چند اشعار۔ مطلع نظر ہے ایک طرحی سلام کے چند اشعار کہ رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، حضور رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں۔ رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں۔ رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں۔ حسن مطلع کہ علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں۔ علمدار آتش جب پانی پینا نہیں تھا تو کیوں اترے؟ علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، خدا نے تشنگی کا امتحان رکھا ہے پانی میں۔ خدا نے تشنگی کا، علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، خدا نے تشنگی کا امتحان رکھا ہے پانی میں۔ قبلہ احسن بھائی، قبلہ حضور، اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں۔ سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں۔ یا علی اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے، عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں۔ شعر نظر ہے آقا کے چاہنے والوں کے حضور، شان میں شعر نظر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب شعر محسوس فرمائیے گا، نظر کرتا ہوں۔ قبلہ شعر نظر ہے حضور، سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے، میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے۔ دوسرا مصرع نظر کرتا ہوں، تشریح آئیے۔ میری آنکھوں میں خاص طور سے شعر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں، میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے پانی میں۔ میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے جو پانی تو نہیں پیتا
مگر رہتا ہے پانی میں جو پانی تو نہیں پیتا، مگر رہتا ہے پانی میں کبھی فرصت ملے تو تربت عباس کو دیکھو۔ اب تو شاہکار مرثیہ خان ہے، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں۔ کبھی فرصت ملے تو تربت عباس کو دیکھو، جزیرہ سر اٹھا کر آج بھی رہتا ہے پانی میں۔ کبھی فرصت ملے تو تربت عباس کو دیکھو، جزیرہ سر اٹھا کر آج بھی رہتا ہے پانی میں، جزیرہ سر اٹھا کر آج بھی رہتا ہے پانی میں۔ شعر نظر کرتا ہوں، مضمون ملاحظہ فرمائیے گا کہ میرے عباس کے بعد اور میرے عباس سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب یہ شاید نازک خیال ہو، میرے عباس کے بعد اور میرے عباس سے پہلے ہمیشہ عکس اترا، چاند کب اترا ہے پانی میں؟ میرے عباس کے بعد اور میرے عباس سے پہلے ہمیشہ عکس اترا، چاند کب اترا ہے؟ ہمیشہ عکس اترا، چاند کب اترا ہے پانی میں۔ ایک شعر اور یاد آ گیا ہے، کیونکہ خود ڈاکٹر صاحب کو ہم سننا چاہتے ہیں، تو بس ایک شعر کہ ہمیشہ عکس اترا، چاند کب اترا ہے پانی میں۔ شعر نظر کرتا ہوں، شاید کسی لائق ہو۔ عموماً ہمارے بزرگ ذاکرین یہی پڑھتے رہے کہ پانی لیا اور بی بی کی تصویر نظر آئی اور پھینک دیا۔ شعر نظر کرتا ہوں، اگر عباس چلو میں اٹھا کر غور سے دیکھیں، ضرور لائق دعا قرار دیں گے شان بھائی۔ اگر عباس چلو میں اٹھا کر غور سے دیکھیں تو اس کا صاف مطلب ہے کوئی چہرہ ہے پانی میں۔ اگر عباس چلو میں اٹھا کر غور سے دیکھیں تو اس کا صاف مطلب ہے کوئی چہرہ ہے پانی میں، تو اس کا صاف مطلب ہے کوئی چہرہ ہے پانی میں۔ بلال اس با وفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے، بلال اس با وفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے۔ وہ شولوں میں تھے زندہ اور یہ زندہ ہے پانی میں۔ بلال اس با وفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے، وہ شولوں میں تھے زندہ اور یہ زندہ ہے پانی میں۔ ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے۔ یہ ترئی سلام انجمن تو گئی نہیں تھی، لیکن ہم نے کچھ شعر کہہ لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، اب بلا کسی تاخیر ہم سب مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی سخنرانی اور آپ کا بیان سننے کے لیے۔ گزارش گزار ہوتے ہیں بصد ادب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں تشریف لے آئیں، اور گزارش آپ تمامی حضرات سے تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ آپ حضرات آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو۔
सलवात पढ़ते हुए। फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक सलवात भेजा मोहम्मद अलैहि। जहाँ तक मेरी आवाज़ नीचे और बाहर तक जा रही है, तो जब मैं इस मिंबर पे आया और मजलिस के फ़र्श को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी मौजूद हैं जिनके सामने मजलिस पढ़ना या कुछ गुफ्तगू करना वो मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ अपने उन नौजवान और उन बच्चों और उन लोगों से जिनकी कोई माज़रत या कोई उज़्र नहीं है, तो वो फ़र्श अज़ा पे आकर के अगर मजलिस को सुने तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेरे कस्बे के और मेरे वतन के कुछ लोग मौजूद हैं। मुझे अपने बचपन का सुना हुआ एक शेर याद आ रहा है जो पढ़ा जाता था, एक नौहा पढ़ा जाता था, ये फ़र्श अज़ा क्या है समझे तो इसे कोई, मासूम आलम का फैला हुआ दामा। तो इस फ़र्श पे आकर के मजलिस को समाअत फरमाना, इसका शरफ़ कुछ और है। और काबिल सताइश हैं फ़दक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उसके मेंबर और उसके मैनेजमेंट वाले जो इस अज़ा का एहतमाम करते हैं, जनाबे बीबी जनाबे उम्मुल बनीन के उन्वान से और उनकी शहादत के उन्वान से। और नाम ही फ़दक एक ऐसा है कि जैसे ही ये तसव्वुर हमारे जहन में आता है तो यही वो मरहला था। इसी मेंबर से अभी अज़ाए फ़ातिमिया में हमारे बाराबंकी से आए एक शायर ने एक शेर पढ़ा था, आप उस मजलिस में जो आपने पढ़ी थी, वो पूरा वो शेर आप देखिए कि फ़दक क्या है। फ़दक एक्चुअली मुक़दमा है पूरा गदीर का। यानी बीबी ने ये पहले दिन ये लाइन खींच दी थी कि देखो हकीकी इस्लाम कौन है और जुल्म करने वाला इस्लाम किधर है। आज अगर दुनिया के पूरे हालात पर हम नज़र डालें तो हमें दो तरह के मुसलमान मिल रहे हैं। मैं बारहा अपनी मजलिसों में कहता हूँ कि वो भी मुसलमान हैं जो अल्लाह अकबर कहते हुए, आप देखते हैं तस्वीरें इंटरनेट पर, बंदूकें उछालते हुए, नारे लगाते हुए, तकबीरें अल्लाह अकबर कहते हुए और लोगों पर गोलियां बरसाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ वो मुसलमान भी हैं जो इनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो हम कैसे पहचानें कि हकीकी इस्लाम कहाँ है और हकीकी मुसलमान कौन है? तो ये पहला मुकदमा जो बीबी ने फ़दक में पेश किया था, वहीं से देख लिया था कि देखो जब भी तुम्हें ये पहचान करनी हो कि कौन से जालिम मुसलमान हैं, कौन एक्चुअली वो मुसलमान हैं कि जो अल्लाह की तरफ से लाए हुए दीन के मानने वाले हैं, तो ये पहचान करने कि फ़दक के मानने वाले मुसलमान कौन हैं और फ़दक पर एतराज़ करने वाले मुसलमान कौन है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। इस तरह की मजलिसें अजीज़ों बड़ी अहमियत रखती हैं क्योंकि ये मजलिस को बर्पा करने वाले, मैं इसमें ये तफ़रक़ा नहीं कर रहा हूँ, हर मजलिस है, किसी दो मजलिस में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन जब इस तरह के हज़रात जैसे जो हॉस्पिटल वाले हैं, ये जब इस तरह की मजलिसें और अज़ा बर्पा करते हैं तो हमें इस बात की याद दिलाते हैं जो कहीं ना कहीं बीच में एक दौर ऐसा आया था कि लोगों के जहन में आना लगा था कि जिन लोगों को इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, जिनको दुनियावी पढ़ाई करनी है, तो वो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलेंगे। वो अज़ाए इमाम हुसैन को कैसे बैलेंस करें और साथ में अपनी दुनियावी तालीम को कैसे बैलेंस करें। तो जब इस तरह के लोग ये एहतमाम करते हैं तो ये दिखाते हैं कि हम ज़माने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल किसी एक मज़हब, किसी शियत के मज़हब के लिए हॉस्पिटल नहीं है। फ़दक हॉस्पिटल का नाम फ़दक ज़रूर है, लेकिन उसमें जो भी डॉक्टर बैठते हैं उसमें हर मज़हब के डॉक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीफ़ की बात है कि मेजॉरिटी आज हमारे डॉक्टर्स की है, अहले बैत के मानने वाले डॉक्टर्स की है। लेकिन जो मरीज़ आते हैं उसमें हम कोई डिस्क्रिमिनेशन है, तफ़रक़ा नहीं करते। जिस ख़याल से हम अपने ईमान वाले मरीज़ों को देखते हैं, उसी से इंसानियत के आने वाले दूसरे परेशान लोगों की भी मदद करते हैं। और यही दर्स देखते हैं कि देखो ये है हकीकी इस्लाम
اور وہ اسلام جو تمہیں دکھائی دیتا ہے جو اذاخانوں میں بمباری کرتا ہے، مسجدوں میں بمباری کرتا ہے، دوسروں کی عبادت گاہوں کو ڈھاتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ جو ان کی حفاظت کرتا ہے، جو انسانیت کی حفاظت کرتا ہے، وہ حقیقی اسلام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ بڑی اہمیت ہے عزیزو علم کی، میرا ٹاپک رہتا ہے علم، اور میں چونکہ یہ مجلس شہزادی سے منسوب ہے تو ان کے فضائل اور مصائب جس حد تک میں کچھ پڑھ پایا ہوں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن ان کے عنوان سے، کیونکہ بچے سنتے ہیں مجلس، تو میں علم کے عنوان سے، دنیاوی علم کے عنوان سے جو اسلام نے درس دیا ہے، جو رسول اللہ کی ٹیچنگز ہیں، جو اہل بیت کی ٹیچنگز ہیں، ان میں سے کچھ واقعات اور کچھ درس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ کا ارشاد ملتا ہے کہ رسول اللہ مسجد میں آتے ہیں، اور جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو دو گروپ دکھائی دیتے ہیں، دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مسجد میں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کچھ سائنٹیفک گفتگو کر رہے تھے، اس وقت کی سائنس جس بھی لیول پہ تھی اس سے ریلیٹڈ ان میں آپس میں ڈیبیٹ اور بحث ہو رہی تھی۔ دوسرے طرف کچھ لوگ تھے جو عبادت میں مشغول تھے۔ رسول اللہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کن کے بیچ میں شریک ہوں گے اور کدھر آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ سائنس پہ، دنیاوی علم پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کے بیچ میں بیٹھ کر کے اس وقت ان کی بات کو سننا زیادہ پسند کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ کسی طرح کا کنفیوژن نہ رہے ہمارے ذہن میں، کیونکہ واجبات الگ ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو خلق کیا اور ہمارے اوپر عبادت کو واجب کیا، لیکن حقیقی عبادت کے ساتھ جو ہم عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ان کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہمارا اخلاق ہے، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا ہے، ہمارا دنیا میں چلنا، بولنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، لوگوں سے معاملات رکھنا، علم حاصل کرنا اور علم کو لوگوں تک پہنچانا۔ کیا کیا اہمیت بتائیے، سب بچوں کے لیے سننے کی چیز ہے کہ علم کی اہمیت کو اس طرح سے بیان کیا کہ وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے وہ سمجھیے اللہ کی راہ میں مناجات کرتا ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے، یہاں پہ کوئی دینی علم کی صرف بات نہیں ہے، کسی بھی طرح کا وہ علم، اور ابھی میں اس پوائنٹ پہ بھی آؤں گا کہ ہر علم نہیں ہوتا ہے، علم کے ساتھ کچھ اور بھی شرائط ہوتی ہیں، لیکن بظاہر جو علم ہے اس علم کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھو وہ اللہ کی راہ میں مناجات کرتا ہے، اور جب وہ اس علم کو انسانیت کی فلاح کے لیے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر کوئی وہ ڈاکٹر ہے اور اس نے کوئی علم حاصل کیا ہے، وہ انسانیت کی مدد کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے اپنے علم کا استعمال کر رہا ہے، کوئی انجینئر ہے وہ اپنے علم کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کر رہا ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے جو عروج پہ ہے لیکن انسانیت کی مدد کر رہا ہے، یہ سارے علم وہ ہیں کہ اگر وہ اس علم کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کا جو برابری کی گئی ہے یا اس کی جو مشابہت دی گئی ہے وہ جہاد سے دی گئی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اب تیسری چیز کیا بتائی گئی کہ اگر اسی علم کو وہ اپنے تک نہ رکھے اور دوسروں تک منتقل کر دے، یعنی صرف خود اپنے تک نہ رکھے، یعنی ٹیچر کی ویلیو بتائی گئی ہے کہ اگر وہ لوگوں کو اس علم تک پہنچائے، اس لوگوں کو بتائے، علم کو پھیلائے، تو یہ بیسٹ فارم آف چیریٹی ہے، یہ سب سے اچھی چیریٹی اسلام نے تسلیم کی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ مگر عزیزوں، یہاں پہ رسول اللہ کا ایک ارشاد اور ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا علم بڑھتا جائے، لیکن تمہارے علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر تم انسانیت سے دور ہو رہے ہو، تم انسانی حقوق سے دور ہو رہے ہو، تو یہ علم حقیقی علم نہیں ہے، بلکہ اب یہ علم تمہیں اللہ سے دور لے جا رہا ہے۔ تو علم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو بھی علم حاصل کریں، اگر اس کے ساتھ معرفت اہل بیت شامل ہے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، چھوٹی مثالیں میں پڑھ رہا تھا، مجھے لگا بھی کہ بچے اس سے مس گائیڈ نہ ہو جائیں، لیکن میں پہلے یہ ڈسکلیمر اور یہ چیز کہہ دوں کہ عبادت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جیسے میں نے کہا واجبات ہیں، ان کو ہمیں ادا کرنا ہے، اس کے بعد مستحبات بھی ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہے، لیکن علم کی ویلیوز کو سمجھانے کے لیے، تاکہ جو ہماری قوم ہے، جو آج ہمارے اوپر چارج ہے کہ ہم ہر مقام پہ پچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی دنیاوی آپ چیز دیکھ لیجئے کہ اتنے نوبل پرائز ہیں، وہ اس قوم کو اتنے ملے ہیں، ہماری قوم کو اتنے ملے ہیں، یہ قوم تو اتنی بہت کم ہے لیکن بہت ترقی کر رہی ہے، اس طرح کے الزامات لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کا اسٹیمولیشن اگر آپ پرانی ان حدیثوں میں پڑھیں، اہل بیت کی صحیح اور ٹیچنگ میں پڑھیں، تو یہ بار بار بچوں کو اسٹیمولیٹ کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ وہ دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم کو بھی اس حد تک حاصل کریں کہ با کمال بن سکیں۔ اور آپ دیکھیے کیا اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی بچہ ایک دن
اپنی پڑھائی کے لیے اپنی علم کے لیے کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو ایک رات کی عبادت کے برابر ہے. یہ حدیث ہے کہ پوری ایک رات کی عبادت کے برابر ہے. اگر وہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر کرتا ہے تو گویا وہ جنت کی طرف سفر کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. کیونکہ جب آپ علم کے کمال پہ ہوتے ہیں، رسول اللہ نے کہا نا کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر کے اور قبر تک، تو یعنی پورا علم کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، دنیاوی علم پہ بھی، اور ساتھ میں معرفت اہل بیت ضروری ہے. تبھی آپ علم کو لوگوں تک صحیح طریقے سے، حقیقی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں، اکثر یہ بات کہتا ہوں، علم تو وہ بھی ہے جو ایٹامک بم بناتا ہے، علم تو وہ بھی ہے جنہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا جس سے انسانیت کو نقصان ہوا، لیکن علم وہ چاہیے جو انسانیت کی مدد کر سکے، نہ کہ انسانیت کو نقصان پہنچا سکے. تو حقیقی علم یہی ہے. اور اس علم کو حاصل کر کے جب ہمارے بچے ماشاءاللہ آج ترقی کر رہے ہیں اور قوم میں اس لیول پہ آ رہے ہیں کہ دوسری قوم والے ان کو دیکھیں، وہ دیکھیں کہ ہاں بھائی یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ فرش عزا بھی بچھاتے ہیں، یہ ماتم بھی کرتے ہیں، یہ جلوسوں میں بھی آگے رہتے ہیں، لیکن یہ جب ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں اور دوسرے مریض آتے ہیں تو ان کی بھی اسی طرح سے رات بھر بھلے وہ جگے ہوں، خود بھی جگے ہوں، لیکن اسی طریقے سے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کا علاج بھی کرتے ہیں. انجینئر ہے، وہ کسی بھی طرح کی مجلسیں برپا کر رہا ہو، لیکن جب وہ اپنے آفس میں پہنچتا ہے تو جو پروجیکٹ اس کو ملا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی، کوئی ایسی کمی وہ نہیں کرتا ہے کہ جو کمی آگے چل کر کے لوگوں کے لیے نقصان دہ بن جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کو پہچاننے کے لیے میں اکثر یہ لفظ کہتا ہوں کہ 3 میسکٹ ہوتے ہیں جن سے لوگ آپ کے مذہب کو پہچانتے ہیں. ایک تو آپ کے مذہب کی کتاب ہوتی ہے، اور دوسرا اس کتاب کو حقیقی طریقے سے پہنچانے والا اور اس لوگوں کو اس کی ٹیچنگ کو سمجھانے والا اور پہنچانے والا. وہ میسکٹ ہوتا ہے کہ اس کی سیرت کو دیکھا جائے. تیسرا ہم ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کیسے موو کر رہے ہیں جس سے متاثر ہو کر کے لوگ پہچانتے ہیں ہاں کہ بھائی جب ماننے والے ایسے ہیں تو یہ مذہب کیسا ہوگا. اسی لیے جب رسول اللہ کو سب سے پہلے اگر لوگوں کو ہے کیا، ہماری یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ قبلہ نے ہی لاسٹ مجلس میں پڑھی تھی جو مجھے بہت بہتر لگی تھی. ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے، ہم لوگوں کی ٹینڈنسی یہ ہے، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں یہاں پہ، میڈیکل میں بھی ہم لوگوں کی ایک ٹینڈنسی ہے، ہم ڈاکٹرز کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، سب سے زیادہ پیشنٹ پاپولیشن ہمارے یہاں انڈیا میں ہے. جتنے پیشنٹ ہم ایک دن میں دیکھتے ہیں الگ الگ مرض کے، اتنے دوسری کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں شاید ایک مہینے میں بھی نہیں آتے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں جب بھی کوئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے، کوئی پیپر پڑھنا ہوتا ہے، کوئی ڈاکیومنٹ دیکھنا ہوتا ہے، تو ہم ریفر کیا کرتے ہیں، ہاں بھئی یہ USA میں پبلش ہوا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے. تو ویسے ہی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو فضائل ہیں اور رسول اسلام کی شخصیت کو اگر پہچاننا ہے، ان کی سیرت کو اگر سمجھنا ہے، تو ہم ان کی سیرت کو ان کتابوں سے پڑھیں جو ان لوگوں نے لکھی ہے جن کو حقیقت معرفت رسول ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. یعنی جو حقیقی معنوں میں رسول کی معرفت رکھتے تھے. یعنی ہمارے جو ائمہ تھے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں جو رسول کا ڈسکرپشن لکھا ہے، ان میں جو اہل بیت کا ڈسکرپشن لکھا ہے، ہمیں وہ اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے. یہ حقیقی عرفان ہے، تب ہم سمجھ سکیں گے. اور یہ شخصیت جب رسول اللہ کی ہم اپنے زمانے کے سامنے لے کر کے جائیں گے، دوسرے مذہب کے سامنے لے کر کے جائیں گے، تب لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہاں اس مذہب کو، کہ جس کے اوپر آج اسلامو فوبیا کہا جا رہا ہے، جس سے لوگ فوبک ہو رہے ہیں، اس کو اس دنیا تک پہنچانے والا کیسا تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. میں ایسے ہی ایک واقعہ دیکھ رہا تھا رسول اللہ کی زندگی کا، اور یہ آپ کی اس وقت کی زندگی ہے جب آپ نے رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. یعنی اعلان بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ کے بچپن کے دن تھے. اور یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ ایک جگہ کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. اس وقت کے یہودی اور نصرانی، ان لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ رسول کے لیے، ان کو پتہ تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا اور ان کی کچھ نشانیاں لکھی ہوئی تھیں. تو اکثر وہ اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے کہ وہ ٹیسٹ کرتے تھے. تو وہ ٹیسٹ کیا کرتے تھے، تو اس میں ایک ملتا ہے کہ ایک یہودی جو تھا اس نے ایک ذبیحہ، یعنی اس نے ایک اینیمل کو سیکریفائز کیا، اور ایک اس ذبیحے کو جب سیکریفائز کیا تو اس ذبیحے کو اس وقت کا جو شرعی طریقہ تھا اس طرح سے ذبح نہیں کیا، کیونکہ شریعت تو جناب آدم سے شروع ہو گئی تھی، مکمل ہوئی ہے غدیر کے دن لیکن شروع ہو چکی تھی. تو رسول اللہ کی رسالت کے اعلان سے پہلے بھی جو شرعی طریقہ تھا اس شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا. اب جب وہ ذبح نہیں کیا گیا، اس کے گوشت کو بنایا، اور اس کو گوشت بنانے کے بعد اس کو لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ کی عمر 6 یا 7 سال کی ہے، آپ کے اور بھی ساتھ میں آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے چچا، آپ کے باقی لوگ موجود ہیں، جناب ابو طالب، سب لوگ موجود ہیں. اب وہ جب لے کر کے آتا ہے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہتا ہے کہ اے محمد آپ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیجئے اور یہ اس کو نوش فرما لیجئے.
اب یہ سب دیکھتے ہیں سب مل کے کہ نہ رسول اللہ کا ہاتھ اس گوشت کی طرف بڑھ رہا ہے نہ رسول اللہ کچھ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے رسول اللہ نے. اب اس نے دوبارہ اصرار کیا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے, ایک بار اٹھا کر کے سامنے کی طرف پیش کیا کہ حضور نوش فرما لیجئے. اب آپ نے پھر دوسری طرف دیکھا اور اس کو نوش نہیں فرمایا. اب یہاں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس نے ایک لقمہ بنایا, چھوٹے تھے بچے تھے رسول اللہ, تو اس نے ایک لقمہ بنایا. اس نے کہا آئیے میں یہ لقمہ آپ کے دہن میں ڈال دیتا ہوں. اب جو اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا اس لقمے کو اٹھانے کے لیے اور رسول کے دہن تک منتقل کرنے کے لیے, تو اس کا یا تو ہاتھ اتنا بھاری ہو گیا یا لقمہ اتنا بھاری ہو گیا کہ اس کا ہاتھ اس لقمے تک ہی نہیں پہنچ سکا. اب وہ لقمہ نہ اس کے ہاتھ تک آ سکا نہ وہ رسول کو کھلا سکا. اب امت مسلمہ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس رسول کے اعلان نبوت سے پہلے ایک لقمہ حرام اس کے دہن تک منتقل نہ ہو سکا, اس کی کفالت جناب ابو طالب تمام تر کرتے ہوئے نظر آتے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. ایک کردار پیش کیا, ایک رسول اللہ نے ایک کردار پیش کیا, ایک کریکٹر پیش کیا. یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں, اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں. ایک واقعہ اسی طرح کا اور ملتا ہے, ایک یہودی عورت کا واقعہ ملتا ہے. اس یہودی عورت نے ایک اسی طرح کا ذبیحہ کیا. اب اس بار دیکھیں تھوڑا فرق ملتا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے اس بار کوشش یہ کی کہ جو ذبیحہ تھا اس نے شرعی طریقے سے ذبح تو کیا, ذبح سے اس وقت کا جو شرعی طریقہ تھا اسی طریقے سے کیا, لیکن جو اس کی رقم تھی, جو اس کا حقدار تھا, وہ اس کو نہیں دیا. یعنی اب یہ حرام کا لقمہ ہے, یعنی اس نے اس کا رقم ادا نہیں کی ہے اور اس کا گوشت بنا کر کے وہ آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں, وہ آتی ہے اور چاہتی ہے کہ رسول اللہ اس کو نوش فرما لیں, اور رسول اللہ کی خدمت میں وہ پیش کیا آتا ہے. پھر یہی واقعہ پیش آتا ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود وہ لقمہ نہ ان لوگوں سے اٹھتا ہے نہ رسول کے دہن تک منتقل ہوتا ہے. تو ہمیشہ تک کے لیے طے ہو گیا کہ یہ وہ رسول ہے جو اعلان رسالت سے پہلے بھی رسول تھا, جو اس وقت بھی رسول تھا جب آدم محمد عالم جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی اس وقت بھی وہ رسول تھا. اسی طرح کے واقعات آپ کو ملتے ہیں. دیکھیے حلال و حرام کے واقعات ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو بچوں کو سننے اور پڑھنے چاہیے. اب تو ماشاءاللہ حیات القلوب انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے اور آسانی سے اویلیبل ہے. صرف اگر اس کے تھوڑے تھوڑے سے پیپرز بچے پڑھیں تو ان کو, میں کئی بار کہتا ہوں آپس میں اپنے بچوں سے یا اپنے اور رشتہ داروں سے, کہ ہم مجلسوں میں سنتے ہیں اور بہت مجلسیں بچپن سے ہم بھی سن رہے ہیں, باقی لوگ بھی سنتے ہیں, فضائل مولا کائنات, فضائل رسول اسلام, لیکن حقیقی طور پر اگر صرف 10 پیج کسی بھی باب کے آپ رینڈم اٹھا لیجئے, یہ پورا چیلنج ہے, آپ کسی بھی حیات مطلب آپ اس سے اٹھا لیجئے, کوئی ایک چیپٹر کی بات نہیں ہے, آپ صرف 10 پیج پڑھیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہم تو کچھ ان کی فضیلت سمجھتے ہی نہیں ہیں, نہ ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد عالم. ایک اور واقعہ ملتا ہے. اب یہ رسول اللہ کی اعلان رسالت کے بعد کا واقعہ ہے. رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک یہودی ہے, وہ عورت ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ رسول, اس کے دماغ میں یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے رسول ہیں ان کے اندر ان کو یہ پتہ ہوتا ہے, انہیں غیب کا علم ہے اور انہیں یہ معلومات رہتی ہے. تو اس نے ٹیسٹ کرنا چاہا کہ ان کو غیب کا علم ہے یا نہیں, یہ اس کی سوچ تھی. اب اس سوچ کے ساتھ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا, ایک گوشت تیار کیا, اس کے کباب یا جو بھی چیز اس وقت پاپولر تھی اس طرح کی چیز اس نے پکائی, اور پکانے کے بعد اس میں اس کو زہر آلود کر دیا, اس کو پوائزن کر دیا, اس کے اندر زہر ملا دیا. اب جب زہر ملا دیا تو زہر ملا کر کے وہ کھانا لے کر کے مسجد میں آئی. یہاں پہ کتاب میں 10 لوگوں کا ذکر ہے کہ 10 لوگ اس وقت مسجد میں موجود تھے, جس میں سے 6 کے نام لکھے ہیں. رسول اللہ موجود تھے, مولا علی موجود تھے, جناب میثم تھے, جناب مقداد تھے, جناب بلال تھے, جناب سلمان تھے. اس کے علاوہ ایک شخص کا نام اور ملتا ہے. ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجئے محمد عالم. ہاں, اس کا نام ملتا ہے, ایک
सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो शायद वो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हयातुल खुलूब में वो नाम दर्ज है। एक और शख्स का नाम उसमें है जो उस वक्त उस महफ़िल में मौजूद था। अब जब वो खाना रखा गया और फिर उसके बाद वो चाहती थी कि ये लोग इस खाने को नोश फरमा लें, तो लोगों ने ये किया कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 पार्ट में और सबके सामने जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके सामने रख दिया। अब जब उनके सामने ये खाना रख दिया गया तो एक बार जैसे ही उसमें से जिस शख्स जिसका नाम लिखा हुआ है उसमें, उसने चाहा कि वो अपने हाथ को उस खाने की तरफ लुक़मे के लिए बढ़ाए, लुक़मा उठाने के लिए बढ़ाए, तो उसको मौला अली ने रोक दिया। कहा देखो, अगर महफ़िल में किसी भी मौके पर रसूल अल्लाह ख़ुद मौजूद हैं तो किसी भी काम में, ना सलाम करने में, ना किसी से कलाम करने में, ना कोई लुक़मा उठाने में, ना बातचीत करने में पहल मत करना, तो तुम रुक जाओ। जब ये मौला अली ने कहा तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने मज़ाक़न ये कह दिया कि क्या रसूलुल्लाह इतने कंजूस हैं कि मैं ये खाना ले लूँगा तो ये खाने में कमी आ जाएगी, और ये कह करके उसने वो लुक़मा ले लिया। वो लुक़मा लिया और तारीख़ में मिलता है कि वो वहीं पे हलाक हो गया। अभी वो हलाक हुआ, लेकिन ये वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब इसके बाद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि उस खाने के सामान को लाया जाए। उस खाने के सामान को लाया गया और बाकी जो बचे हुए हज़रात थे, रसूलुल्लाह ने कहा कि सब अपने हाथ को उस खाने के ऊपर रख दें। सब ने अपने अपने हाथ को उस खाने के ऊपर रखा। जब अपने अपने हाथ को उस खाने के ऊपर रख दिया तो रसूल अल्लाह ने अपने मालिक की बारगाह में दुआ की, और अब जब दुआ पढ़ दी, दुआ पढ़ने के बाद रसूल अल्लाह ने कहा कि अब तुम सब इस खाने को नोश फरमा लो। अब रसूल अल्लाह की दुआ पढ़ने के बाद जब सब ने उस खाने को नोश फरमाया तो वो के सब बाकी। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। अब यहाँ पे जो अहम बात है, यहाँ पे अहम बात यह है कि एक तो रसूल से किसी काम में सबक़त नहीं करनी है, इस बात का दर्स मिलता है। दूसरा, अब इसका बात का वाक़या मिलता है कि अब जब उस शख्स की रहरत हो गई तो अब लोगों ने आकर के कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान था, सारे काम बहुत अच्छे करता था, मारिफत भी रखता था, और हो सकता है कि ये इसका इंटेंशन ना हो, इसका इरादा ना हो, इसने सिर्फ ऐसे ही ये लफ्ज़ कह दिया हो। तो रसूल अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, सुबह इसकी नमाज जनाजा में आना तो मैं इसका जवाब दूँगा। अब मुसलमान सुबह का इंतज़ार करते रहे और तारीख़ में मिलता है कि मौला अली को किसी काम की वजह से खाना काबा जाना पड़ा गया, तो मौला अली सुबह उस वक्त मौजूद नहीं थे जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जानी थी। अब जब ये मौका आया तो रसूलुल्लाह मौजूद हैं, सारे मुसलमान मौजूद हैं। तो रसूलुल्लाह से लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह, जब आप कह रहे हैं कि ये शख्स बहुत बेहतर है और आप इसकी नमाज जनाजा ख़ुद पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपने सबको सुबह यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया और सबके सामने क्या दर्स देना चाहते हैं? अब ये रसूलुल्लाह पहचाना। रसूलुल्लाह कह रहे हैं देखो, इस शख्स के फेवर में, इस शख्स के लिए मौलाए कायनात ने दुआ तो उसी वक्त कर दी थी, इसकी मग़फ़िरत की दुआ कर दी थी, और अब चाहे नमाज जनाजा मैं पढ़ाता, चाहे अली आकर के, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो नमाज जनाजा पढ़ाएं, चाहे तुम में से कोई शख्स इसकी नमाज जनाजा पढ़ाए, ये शख्स मग़फ़िरत किया हुआ है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। तो ये बता रहे हैं कि देखो, अगर अली ने हक़ में दुआ कर दी है, अगर अली ने हक़ में दुआ कर दी है तो फिर उसकी मग़फ़िरत होनी है। ये दर्स दे रहे हैं। ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल हैं। आप देखिए, एक वाक़या मिलता है रसूल इस्लाम के लिए कि एक अंगूठी थी आपके पास। एक बार आपने मौलाए कायनात को बुलाया और मौलाए कायनात को बुलाने के बाद कहा कि अली, आप इस अंगूठी को ले जाइए और इसके ले जा कर के इसके ऊपर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखवा दीजिए। मौला कायनात लेकर के गए। जब वो अंगूठी लेकर के वापस आए तो उस पर लिखा हुआ था मोहम्मदुन रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह ने उस तस्बीह उसको लिया। अब ये मिलता है वाक़या कि रसूलुल्लाह ने उस अंगूठी को लिया, हाथों में लिया, आसमान की तरफ बुलंद किया, दुआ की, और उसके बाद सुबह को जब मस्जिद में वापस आए तो उसी अंगूठी के ऊपर मोहम्मदन रसूल अल्लाह भी लिखा हुआ था और अली अन वलीउल्लाह भी लिखा हुआ था। एक सलवात दीजिए मोहम्मद अली। अगर आप देखें तो जब भी आप ये पढ़ेंगे ये किताबें, तो इसमें आपको जो भी वाक़यात रसूलुल्लाह के सिलसिले से मिलेंगे, सिमिलर ऑलमोस्ट फ़जीलतें वही मौलाए कायनात के रेफरेंस से भी आपको मिलेंगी। जैसे एक फ़जीलत मिलती है आपको, एक वाक़यात मिलते हैं कि रसूल इस्लाम को हम सब जानते हैं भाई कि रसूल नूरानी शख्सियत थे, लेकिन उस वक्त के जो लोग थे, जैसे आज भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ कह देते हैं, उस वक्त भी जो रसूल की बज़्म में बैठने वाले लोग थे वो भी शक किया करते थे। तो उनके अंदर एक शक आता है कि हम ये देखें कि रसूल अपनी जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं, अगर कभी काफ़िले में हैं या सफ़र कर रहे हैं तो उनको कैसे रिलीफ़ करते हैं, कैसे रिलीफ़ मिलती है। तो वो काफ़िले में साथ साथ हैं, रसूल इस्लाम भी साथ साथ हैं। अब ये वाक़या नक़ल करते हैं कि वो बार बार देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह जब कहीं काफ़िला रुके तो रसूलुल्लाह कहाँ जाते हैं। फिर
جب قافلہ ایک جگہ پہ قیام کے لیے رکا، صبح کا وقت ہوا، تو رسول اللہ نے جناب بلال کو ساتھ میں لیا اور جناب بلال کو ساتھ لے کر کے ایک نشیب کی طرف چلے۔ اس میں سے لوگوں کا مطلب ذکر ملتا ہے کہ ایک پوری تعداد تھی جو پیچھے پیچھے گئے رسول اللہ کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ جب ادھر جا رہے تھے تو رسول اللہ نے جناب بلال سے کہا کہ اے بلال، تم سامنے وہ 2 درخت دیکھ رہے ہو اور تم آواز دو تو یہ دونوں درخت، میں ان درخت کے پیچھے جاؤں گا، یہ میرے اوپر سایہ کر لیں گے۔ رسول اللہ خود بھی آواز دے سکتے تھے۔ جناب بلال کیا کہتے ہیں؟ جناب بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا میری آواز پہنچ جائے گی ان درخت تک؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں کہ اے بلال، جب تمہاری نظر یہاں سے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، سورج اور چاند کو دیکھ لیتی ہے، تو اگر میں کہوں گا تو تمہاری آواز کیا یہ درخت نہیں سن سکتے ہیں؟ اب وہ درخت ملتا ہے کہ جب رسول اللہ جاتے ہیں تو وہ درخت رسول کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں۔ یہ ملتا ہے 80 طریقے سے لوگوں نے کوشش کی، الگ الگ ڈائریکشن سے لوگوں کے دیکھنے کی، لیکن وہ درخت سایہ کیے رہے۔ اور وہ درخت جب سایہ کیے رہے، اب اس کے بعد رسول اللہ جب واپس آئے تو جناب بلال سے کہا کہ اے بلال، اب تم پھر ان سے کہہ دو کہ یہ درخت اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ اب جناب بلال نے کہا تو درخت، یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ، بہت اسپیڈ کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر واپس جانے لگے۔ اب رسول اسلام واپس آ گئے، رسول اسلام واپس آ گئے، لوگوں نے شک کرنا شروع کیا کہ یہ تو جادو ہو سکتا ہے، اس کو تو جادو کہتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے ایک لفظ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا۔ رسول اسلام کہتے ہیں تمہیں ابھی حیرت ہو رہی ہے کہ صرف بلال کے کہنے سے یہ درخت اتنی اسپیڈ سے آ بھی گئے اور اتنی ہی اسپیڈ سے واپس چلے گئے؟ یہ تو تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جب ولایت علی کا اعلان ہوگا تو جو مومنین ہوں گے وہ اس سے بھی تیز رفتار سے جنت کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہی واقعہ ملتا ہے، سیم واقعہ ملتا ہے مولا علی کا جنگ صفین سے واپسی کے وقت، بس صرف اس میں یہ جملے بدل گئے ہیں کہ جب مولا واپس آ رہے ہیں تو ایک جگہ پہ وضو کرنا تھا، پانی نہیں تھا، مولا نے اشارہ کیا، ایک چشمہ جاری ہوا اور اس کے بعد اسی طرح کی سچویشن پیش آئی، بس وہاں پہ جناب بلال موجود تھے، یہاں مولا کے ساتھ جناب خنبر کا ذکر ملتا ہے کہ جناب خنبر موجود تھے۔ تو اس طرح سے لوگ شک کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات بچوں تک پہنچانا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اسٹیمولیٹ کرنا کہ وہ مذہب کی ان چیزوں کو پڑھیں اور حقیقی معنوں میں اہل بیت کی جو عظمت ہے اور رسول اللہ کی جو عظمت ہے ان کو پہچانیں، ان کو سمجھیں کہ اعلان بعثت سے پہلے رسول کیسے تھے، اعلان بعثت کے بعد رسول نے کیا پیش کیا، اور ان کو زمانے تک بھی پہنچایا جائے۔ کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں، علم کہتے اسی کو ہیں، وہ بھی علم ہے جو ہم سائنس کے ذریعے، اس پہ بہت زور دیا گیا، میں بار بار زور دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں اس علم کو کہ جو معرفت کے لیے ضروری ہے اس کو بھی ساتھ میں شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی مجلس جناب ام البنین، جناب ام الوفا، جناب ام المہتاب، یہ آپ کے لقب ہیں، یہ آپ کے لقب ہیں، یہ مادر سرکار وفا ہیں، یہ ان مولا عباس کی مادر کا نام ہے، وہ مولا عباس کی جو جناب زینب و ام کلثوم یعنی جو شہزادی تھیں، علی کی بیٹیاں تھیں، ان کی دلوں کی ڈھارس تھی، ان کی طاقت تھے، یہ ان کی والدہ ہیں۔ تو جناب فاطمہ ایک کلابیہ کے بارے میں ملتا ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ واقعات بچوں کے لیے کہ آپ کی ولادت کے سلسلے سے کچھ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، بچوں کے لیے نیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے واقعہ ملتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے والد جو تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا، آپ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک وادی میں آپ موجود ہیں اور اس وادی میں بہت زیادہ نور ہے، بہت زیادہ روشنی ہے، اور اس کے بعد اس وادی میں موتیوں کی بارش ہوتی ہے۔ ان موتیوں میں سے ایک موتی آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ جب وہ موتی آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اب اس وقت یہ خواب دیکھ رہے ہیں آپ کے والد کہ اس موتی کو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو اگر کہیں پہ آپ بیچ دیں تو اس کے بدلے میں کتنے درہم و دینار مل جائیں گے، کتنی جائیدادیں مل جائیں گی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا قیمتی موتی ہے۔ تو اب آپ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ قیمتی موتی وہ ہے جو دینار و درہم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے تو وہ فضیلت ملنے والی ہے جو اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں میری منزلت کو بڑھا دے گی۔ آپ کا خواب ٹوٹ گیا۔ جب آپ کا خواب ٹوٹا اس کے بعد اس خواب کی تعبیر جب لوگ اکٹھا ہوئے اور آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے یہ خواب بیان کیا تو لوگوں نے یہی تعبیر کیا کہ عنقریب
آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی جس کی عظمت یہ ہوگی کہ ایک عظیم ترین انسان سے اس کا عقد ہوگا، اور وہ عظیم ترین انسان ہوگا جو رسول کے بعد اس کائنات کا سب سے عظیم انسان ہوگا۔ تو آپ کو یہ تعبیر بتائی گئی اور اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ ہاں عزیزوں، اس کے بعد کے واقعات ہیں کہ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا کائنات نے جناب عقیل کو بلایا اور جناب عقیل سے یہ کہا کہ میں عقد کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے خانوادے سے۔ اب یہ جو واقعات ہیں نا ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں بھی معاملات ہوتے ہیں، لڑکوں کی شادیاں، بیٹیوں کی شادیاں، بیٹوں کی شادیاں، ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں۔ اہل بیت کے ہر واقعے میں، ہر ملنے جلنے میں، ہر بات چیت کرنے میں، ہر کانورسیشن میں، ہر سینٹنس میں ہمارے لیے درس ہوتا ہے، چاہے وہ اخلاق کا درس ہو، چاہے وہ تہذیب کا درس ہو، ہمیں درس ضرور ملتا ہے۔ تو اب یہ واقعہ پورا سننے لائق ہے جو نقل ہے کہ جب جناب عقیل سے یہ کہا تو جناب عقیل نے کہا بے شک میں قافلہ بنی غلاب کو جانتا ہوں جو ایک بہت ہی بہادر قبیلہ ہے جس میں جناب ام البنین ہیں، اور میں وہاں رشتہ لے کر کے جاتا ہوں۔ اب آپ جب رشتہ لے کر کے جاتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ ان کے والد کے پاس جاتے ہیں، جیسا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک مہمان آیا، آپ نے سلام کیا، انہوں نے علیکم السلام کہا، آپ کو ایک جگہ لے کر کے بٹھایا، ایک مسند پہ بٹھایا، آپ کا استقبال کیا۔ ابھی کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوا ہے، ابھی آپ نے اپنی کوئی شرط بیان نہیں کی ہے، اپنی کوئی بات نہیں کی ہے، کھانے کا بھی اہتمام کیا، سب کچھ پوری کفالت ساری طریقے سے کی۔ آپ بھی جہاں آپ کو بٹھایا گیا وہاں بیٹھے، جس کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا گیا وہاں آرام کیا۔ اس طرح کے سارے معاملات 3 دن تک چلتے رہے۔ جب 3 دن تک آپ کی کفالت کرتے رہے تو چوتھے دن جناب عقیل نے کہا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ امیر المومنین مولا کائنات، ایک صلوات بھیجے محمد جناب علی ابن ابی طالب نے عقد کا رشتہ بھیجا ہے آپ کی بیٹی سے، جناب ام البنین سے۔ اب جب آپ نے یہ رشتہ بھیجا، اب اگلا بھی دیکھیے سننے کی چیزیں ہیں یہ کہ آپ کا جواب کیا ہے، یہ بیٹی کے باپ ہیں، آپ کا جواب کیا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ کہاں اعلیٰ مرتبت مولا کائنات، اس کائنات کا امیر، اور کہاں میں ایک عرب، ایک معمولی عرب، اور میری بیٹی۔ اب یہ ہے انکساری کا درس، یہ ہے انکساری کا درس۔ لیکن اگر آپ یہ اب دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ اس پہ کہہ کے ختم کر دیتے کہا، لیکن اگر آپ یہ لے کر کے آئے ہیں، یہ میسج لے کر کے آئے ہیں، یہ پرپوزل لے کر کے آئے ہیں، تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ میں جاؤں اور اس بیٹی کی ماں سے پوچھوں، کیونکہ ماں کا حق ہوتا ہے، ماں بیٹی کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہوتی ہے۔ تو میں جاؤں اور اس کی ماں سے پوچھوں کہ کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں اور کیا ان کا اس میں مطلب کیا چاہتی ہیں۔ دوسری چیز میں بیٹی سے بھی پوچھنا چاہوں گا۔ اب یہ دیکھیں آپ اس میں آپ کو میسیجز مل رہے ہیں کہ جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں رشتہ لے کر کے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ بیٹے والا رشتہ لے کر کے جا رہا ہے، کوئی مہمان آپ کے ہاں آتا ہے، سلام دعا، اس کی کفالت، اس کو کہاں بٹھانا ہے، اس کو کیا کھلانا ہے، اس کو ہائیسٹ جو بھی ریگارڈس ہے وہ ہم کو پے کرنے ہیں، اور اس کا بھی فرض یہ ہے مہمان کا کہ وہ آتے ہی اپنے مقصد پہ نہ آ جائے بلکہ پہلے چیزوں کو سمجھ لے، دیکھ لے، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، جس کمرے تک جانے کی اجازت ہو وہیں تک جائے، جو کھلایا جائے وہی کھائے، اس طرح کا پورا کیریکٹر پیش کرے۔ یہ سب جب ہو چکا تو اب واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے والد اندر گئے۔ جب والد اندر گئے تو آپ کی والدہ جناب ام البنین کو اپنے پاس بٹھائے ہوئی ہیں، اپنے پاس بٹھائے ہوئی ہیں۔ جب آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو جناب عقیل آئے ہیں وہ امیر المومنین کا جو رشتہ ہے وہ تمہاری بیٹی سے لے کر کے آئے ہیں، یہ رشتہ لے کر کے آئے ہیں۔ جب یہ بات کہی یہ رشتہ لے کر کے آئے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ اتنا بڑا گھر، اس خاندان کا امیر، کائنات کا امیر، اور وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر کے آیا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں ابھی اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی تو یہ بیٹی مجھے اپنی رات کا ایک خواب بیان کر رہی تھی۔ اب وہ ایک خواب بیان کر رہی تھی، وہ کیا خواب بیان کر رہی تھی؟ کہا وہ ایک خواب یہ بیان کر رہی تھی کہ اس نے کل رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی محفل ہے جہاں پہ وہ موجود ہیں، ایک مرتبہ ان کی آغوش میں ایک چاند اتر کر کے آ جاتا ہے، اس کے بعد 3 ستارے ہیں جو وہ 3 ستارے بھی آ کر کے ان کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا جواب دوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ رشتہ جو خاندان رسالت سے آیا ہے، جو امیر المومنین کے گھر سے آیا ہے، وہ اسی برکت کے لیے آیا ہے۔ ہاں عزیزوں، بڑی عظمت ہے جناب ام البنین کی، اور اس مجلس کی بڑی برکت ہے۔ جناب ام البنین کے لیے یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی جناب کو اپنی دعا مانگنی ہو، جو دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو، تو مادر جناب ابو الفضل عباس کے وسیلے سے مانگیے۔ کوئی چیز آپ کی گم
گم ہو گئی ہو، آپ کو نہ مل رہی ہو، آپ صلوات بھیجئے بیوی کے اوپر اور آپ دعا مانگیے۔ ایک مرجع کرام کا میں سن رہا تھا کہ آپ نے ایک عمل بیان کیا، آپ نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی ایسی حاجت ہو جو تم ساری دعائیں کر چکے ہو اور تمہاری دعا پوری نہ ہو رہی ہو، تو تم ایک عمل یہ کرو کہ تم 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو، اور وہ بھی کس طرح سے پڑھو؟ 4 شب جمعہ، پہلی شب جمعہ کو 3 مرتبہ، دوسری کو 3 مرتبہ، تیسری کو 3 مرتبہ، اور پھر چوتھی شب جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد مادر عباس کے وسیلے سے اپنی دعا کو مانگو، اور اگر تم مادر عباس کے وسیلے سے اس دعا کو مانگو گے تو تمہاری یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہاں عزیزوں، کیوں نہ قبول ہو؟ یہ وہ شخصیت ہیں، وہ بیوی تھیں کہ جس دن سے گھر میں آئیں اس دن سے آپ نے حسنین کی کس طرح سے پرورش کی، ہمیشہ کنیز سمجھا، ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو یہ تمہاری شہزادیاں ہیں، یہ تمہارے شہزادے ہیں، ان کے سامنے اپنی نظروں کو نیچا رکھنا۔ ہاں عزاداروں، تبھی تو جناب عباس کا وہ کردار ابھر کر کے سامنے آیا کہ آپ بچپن سے جوانی تک دیکھیے۔ میں نے کہا نا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند آپ کی آغوش میں اتر کر کے آیا، تو یہ قمر بنی ہاشم جناب ابو الفضل العباس، یہ وہ ذات کہ وہ قمر بنی ہاشم، اس بنی ہاشم کے قمر کہ جس میں جناب علی اکبر جیسی ذات بھی موجود، امام حسین جیسی ذات بھی موجود، لیکن آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جا رہا ہے، آپ کو سرکار وفا کہا جا رہا ہے۔ تبھی تو بچپن سے جو درس تھا آپ کو واقعات ملتے ہیں عزیزوں۔ ہاں 4 برس کے آپ ہیں، ایک مرتبہ جناب زینب دیکھتی ہیں آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں، آنکھیں نم ہیں، ایک مرتبہ بلا کر کے جناب عباس سے کہتی ہیں کیا بات ہے بھیا، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ طبیعت ناساز ہے کیا، کچھ راتوں سے سوئے نہیں ہو، تمہاری آنکھیں بہت لال ہو رہی ہیں۔ نظروں کو زمین کی طرف رکھتے ہوئے مولا عباس نے جواب دیا شہزادی میں کیا کروں، میرے بابا مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ مولا حسین نے پانی مانگا، میں نے پانی کا کاسا لیا، میں پانی کا کاسا لے کر کے بڑی تیزی سے اپنے آقا کی طرف جا رہا تھا، مگر مولا نے گریہ کرنا شروع کیا، کہا اے صاحب تم دیکھ رہے ہو آج یہ عباس ہے جو حسین کے بلانے پہ پانی کا کاسا لے کر کے جا رہا ہے، ایک دن وہ ہوگا جب حسین حل من ناصر ان کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ ارے شہزادی، میں نے سوچا یہ وہ کون سا وقت ہو سکتا ہے، اگر میرا بابا کہہ رہا ہے تو یہ حقیقت ہے، اس دن سے میں نے سونے کو ترک کر دیا۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزوں، یہ وہ بیوی تھی جنہوں نے اپنے بچوں میں یہ درس دیا، تبھی تو آپ کے مصاحب، آپ کی شہادت کا دن ہے پرسوں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو آخری واقعات ملتے ہیں، آخری وقت پر آپ نے جناب فضہ کو آواز دی، جناب فضہ جب آپ کے پاس گئی ہیں اور جانے کے بعد جناب فضہ نے کہا بی بی آپ کچھ وصیت کرنا چاہتی ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، تو جناب ام البنین نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا تھا اور کہا تھا یا ابا عبداللہ الحسین، بس میرے حسین کو یاد رکھنا۔ ہاں زادارو، تبھی تو یہ عباس ہے، میں نے کہا یہ بہنوں کے دلوں کی ڈھارس تھی۔ ہاں عزیزوں، بس آخری جملے اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جناب زینب و ام کلثوم یہ وہ بیبیاں ہیں، یہ وہ علی کی بیٹیاں ہیں کہ جن کے لیے آپ کو یہ ملتا ہے نا کہ جب آپ کوفے آتی تھیں، جب دور حکومت تھا مولا کائنات کا، تو قافلے کو باہر روک دیا جاتا تھا، شب کی تاریکی میں یہ بی بی کوفے میں داخل ہوا کرتی تھی، اس عظمت کے ساتھ، اس پردے کے اہتمام کے ساتھ بی بی کو رکھا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا اور بیبیاں سوار ہو رہی تھی، تو اس وقت کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب تمام بیبیاں سوار ہو گئیں، پھر بس آخری منزل ہے کہ اب ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے کہ جو لوگ بھی موجود ہیں وہ ذرا دور ہٹ جائیں، علی کی بیٹی سواری کے لیے آ رہی ہے۔ ایک بی بی برآمد ہوئی، چادر سر پہ آدھا خط دیتی جا رہی تھی، پیچھے پیچھے علی اکبر ہیں، سامنے سامنے امام حسین ہیں، قاسم ساتھ میں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بی بی آگے بڑھی، ناقے کے قریب گئے، سرکار وفا نے اپنے زانو کو خم کیا، دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا، شہزادی ان ہاتھوں پر
پیر کو رکھ دیجئے اور ناقے پہ سوار ہو جائیے. آزادارو مگر ہائے وہ 11 محرم یہی بی بی ہیں بے کجابہ اونٹ ہے بنا محمل ہے. ایک مرتبہ کہا جا رہا ہے زینب سوار ہو جاؤ, بی بی نے ہر بی بی کو سوار کیا, آخر میں فرات کا رخ کیا. اے بھیا عباس بہن جا رہی ہے, کیا بہن کو سوار کرنے کے لیے نہ ہوگے؟ آواز آئی ہوگی, موت نے مجبور کر دیا ورنہ عباس نے وفا میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بالقضاء. ابا مائک کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ وہاں سے پڑھو. ابا دیتی تھی صدا زینب رو کر, ابا اے شیران یستان حیدر, ابا دیتی تھی صدا زینب رو کر. ارے کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا, آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا, سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا, ارے کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا. تنہا ہے کھڑے رن میں سرور, ابا ارے کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی آئی, آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی, پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی. ارے آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی. ابا
پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر عباس اے شیرن یستغنی حیدر ارے بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا ارے یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا ارے ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا با جب چھین گئے کانوں سے گوہر ابا یا حسین در خیام پہ کہتے تھے شاہدین رو کر عالم بڑھا دو عالم دار مر گیا زینب تڑپ کے مر گیا غازی میرا ترائی پر عالم بڑھا دو عالم دار مر گیا زینب عالم بڑھا دو مر گیا زینب چچا نہ آئیں گے بچی سے بول دو زینب عالم سے ماں کے سکینہ کو کھول دو زینب کٹا کے شان جری سو گیا ترائی پر عالم بڑھا دار مر گیا زینب یہ کس کے خون میں آمو کا ہے علم ڈوبا جو پوچھ لے گی سکینہ کہاں ہے بابا چچا جواب کیا میں اسے دوں گا بے قصو مضطر عالم بڑھا دو عالم مر گیا زینب سکون پاؤگی اب شام کوفہ جاؤگی ہر ایک گام پہ رل جو علم اٹھاؤگی سکون سے سو
میرا تنائی پر یا حسین آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ پرسوں دوشنبے کو شب میں 8 بجے عزاخانہ خطیب الایمان سجاد باغ میں ایک مجلس عزا و سلسلہ شہادت جناب ام البنین منعقد ہوگی. اس میں بھی آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. دوشنبے کو پرسوں شب میں 8 بجے مردانی مجلس عزاخانہ خطیب الایمان میں منعقد ہوگی 8 بجے. آپ حضرات سے بس ادب التماس ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرما کے ثواب ادا رہنا. جی انکل بتائیے. اچھا یہ ہے یہ رہا